السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کا اصلی نام ہے علی ابن ابی طالب۔ ان کے پتا کا نام ابو طالب اور ماں کا نام فاطمہ بنت اسد تھا، اور وہ مکہ مدینہ میں پیدا ہوئے اکلوتے ویقت ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا مسلم ویگیانک بھی مانا جاتا ہے، کیونکہ وہ عام لوگوں پر وگیان سے جڑی جانکاریوں کو بہت ہی روچک ڈھنگ سے پہنچایا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنی سمودائے کے آخری راشدون اور شیعہ سمودائے کے پہلے امام تھے۔ وہ کھانے میں ہمیشہ جو کی روٹی اور نمک یا پھر دودھ کھاتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب کی کنیت ابو حسن اور ابو تراب ہے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بیٹے ہیں۔ آپ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد تھے۔ عام الفیل کے 30 برس بعد، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 30 برس کی تھی، 13 رجب کو جمعہ کے دن حضرت علی خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے۔ آپ نے اپنے بچپن میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جور تربیت ہر وقت آپ کی نصرت میں لگے رہتے تھے۔ آپ مہاجرین اولین اور عشرہ مبشرہ میں اپنے کئی خصوصی درجات کے لحاظ سے بہت زیادہ ممتاز ہیں۔ جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، عاد تمام اسلامی لڑائیوں میں اپنی بے پناہ بہادری کے ساتھ جنگ فرماتے رہے، اور کفار عرب کے بڑے بڑے نامور بہادر اور سورما آپ کی مقدس تلوار ذوالفقار کی مار سے مقتول ہوئے۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد انصار و مہاجرین نے آپ کے دست حق پیروکار پر بیعت کر کے آپ کو امیر المومنین چنا، اور 4 برس 8 ماہ 9 دن تک خلافت کو سرفراز فرماتے رہے۔ 17 رمضان 40 ہجری کو عبد الرحمن بن ملزم مرادی خارجی مردوت نے نماز فول کو جاتے ہوئے آپ کے مقدس پیشانی اور نورانی چہرے پر ایسی تلوار ماری جس سے آپ سخت طور پر زخمی ہو گئے، اور 2 دن زندہ رہ کر شہادت سے سیراب ہوئے۔ اور کچھ کتابوں میں لکھا ہے کہ 19 رمضان جمعہ کی رات آپ زخمی ہوئے، 21 رمضان آپ کی شہادت ہوئی۔ آپ کے بیٹے حضرت امام حسن نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت علی کے کن والوں سے سوال جواب۔ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ ہم لوگ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ میں قبرستان جنت البقیع میں گئے تو آپ نے قبروں کے سامنے کھڑے ہو کر بآواز بلند فرمایا کہ اے قبر والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا تم لوگ اپنی خبریں ہمیں سناؤ گے یا ہم تم لوگوں کو تمہاری خبریں سنائیں؟ اس کے جواب میں قبروں کے اندر سے آواز آئی، وعلیکم السلام وبرکاتہ۔ اے امیر المومنین، آپ ہی ہمیں یہ سنائیے کہ ہماری موت کے بعد ہمارے گھروں میں کیا کیا معاملات ہوئے۔ حضرت امیر المومنین نے فرمایا کہ اے قبر والوں، تمہارے بعد تمہارے گھروں کی خبر یہ ہے کہ تمہاری بیویوں نے دوسرے لوگوں سے نکاح کر لیا، اور تمہارے مال و دولت کو تمہارے وارثوں میں آپس میں تقسیم بانٹ کر لیا، اور تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو کر برباد پھر رہے ہیں، اور تمہارے مضبوط اور اونچے اونچے محلوں میں تمہارے دشمن آرام اور چین کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس کے جواب میں قبروں میں سے ایک مردے کی یہ دردناک آواز آئی، اے امیر المومنین، ہماری خبر یہ ہے کہ ہمارے کفن پرانے ہو کر پھٹ چکے ہیں، اور جو کچھ ہم نے دنیا میں خرچ کیا تھا اس کو ہم نے یہاں پا لیا، اور جو کچھ ہم دنیا میں چھوڑ آئے تھے اس میں گھاٹا ہی گھاٹا اٹھانا پڑا۔ کیسے قتل کیا گیا علی کو؟ 18 رمضان اسلامی کیلنڈر کا 9واں مہینہ کی رات حضرت علی نے نمک اور روٹی سے روزہ افطار کیا۔ روایتوں میں ان کی بیٹی زینب کے حوالے سے ملتا ہے کہ رات بھر بابا علی بے چین رہے، عبادت کرتے رہے، بار بار آنگن میں جاتے اور آسمان کو دیکھتے۔ 19 رمضان کو صبح کی نماز پڑھانے کے لیے علی مسجد پہنچے۔ مسجد میں منہ کے بل عبد الرحمن ابن ملزم نام کا ایک شخص سویا ہوا تھا۔ اس کو علی نے نماز کے لیے جگایا اور خود نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ابن ملزم مسجد کے ایک کھمبے کے پیچھے زہر میں ڈوبی تلوار لے کر چھپ گیا۔
علی نے نماز پڑھانی شروع کی۔ جیسے ہی سجدے کے لیے علی نے اپنا سر زمین پر ٹیکا، ابن ملزم نے زہر میں ڈوبی ہوئی تلوار سے علی کے سر پر وار کر دیا۔ تلوار کی دھار دماغ تک اتر گئی، زہر جسم میں اتر گیا۔ عبد الرحمن ابن ملزم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے یہ اٹیک معاویہ کے اکساوے میں آ کر کیا۔ معاویہ علی کے خلیفہ بنائے جانے کے خلاف تھا۔ علی کے جسم میں زہر پھیل گیا۔ حکیموں نے ہاتھ کھڑے کر دیے اور پھر 21 رمضان کو جب شیعوں کے پہلے امام اور سنیوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ معاویہ کی دشمنی علی کی موت کے بعد رکی نہیں۔ ان کے بعد علی کے بڑے بیٹے حسن کو زہر دے کر مارا گیا۔ پھر کربلا عراق میں علی کے چھوٹے بیٹے حسین کو شہید کیا گیا۔ علی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے قرآن کو انہوں نے ہی لکھا، کیونکہ اللہ کے میسج لے کر فرشتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور علی ان کو لکھتے تھے۔ علی کی ایک کتاب جو شیعہ کمیونٹی میں اہم مقام رکھتی ہے نام ہے نہج البلاغہ۔ اس کتاب میں علی نے زندگی جینے کے فلسفوں کو بیان کیا ہے۔ حضرت علی کے مشہور کوٹ: اگر انسان کو تکبر یعنی گھمنڈ کے بارے میں اللہ کی ناراضگی کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھا کرے۔ لفظ آپ کے غلام ہوتے ہیں، مگر صرف بولنے سے پہلے تک، بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ اپنی زبان کی حفاظت اس طرح کرو جس طرح تم اپنے مال کی کرتے ہو۔ ایک شبد اپمان کر سکتا ہے اور آپ کے سکھ کو ختم کر سکتا ہے۔ بھیک مانگنے سے بدتر کوئی اور چیز نہیں ہوتی۔ بات تمیز سے اور اعتراض دلیل سے کرو، کیونکہ زبان تو حیوانوں کے پاس بھی ہوتی ہے، مگر وہ علم اور سلیقے سے محروم ہوتے ہیں۔ اپنی سوچ کو پانی کے قطروں سے بھی زیادہ صاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح سوچ سے ایمان بنتا ہے۔ چغلی کرنا اس کا کام ہوتا ہے جو اپنے آپ کو بہتر بنانے میں اسمرتھ ہوتا ہے۔ کبھی بھی کامیابی کو دماغ میں اور ناکامی کو دل میں جگہ نہ دینا، کیونکہ کامیابی دماغ میں تکبر یعنی گھمنڈ اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کر دیتی ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔